اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے، اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بالکل تنہا ہے یا دنیا میں کوئی بھی لوگ اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یعنی زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان کو ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور انسان کی اصلاح کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی کبھی تنہا کر دیتا ہے، بالکل دنیاوی معاملات سے، لوگوں سے بالکل اکیلا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے پیچھے حکمتیں اور اللہ کی رحمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اور زندگی میں تنہائی کا سامنا عموماً آزمائش یا اصلاح کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کون سی حکمتیں پوشیدہ ہو سکتی ہیں کہ جو ہمیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ چند میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نمبر 1 پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو بالکل اکیلا کر دے، یعنی دنیاوی تعلقات کمزور ہو جائیں یا ختم ہو جائیں، تو یہ موقع ہوتا ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر آزمائش کے ذریعے گرفت کرتے ہیں، آزمائش ڈالتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ تو کبھی جب بھی زندگی میں کبھی ایسا محسوس ہو کہ دنیاوی تعلقات آپ کو بگڑتے ہوئے محسوس ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن پہلے انسان کو خود پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا اس میں ہماری اپنی کچھ غلطیاں تو نہیں ہیں یا ہماری کچھ اپنی نادانیاں تو نہیں ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہو سکتی ہے، تو اس میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یعنی تنہائی میں انسان کو اپنی ذات کا جائزہ لینے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع فراہم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ انسان کیا کرے کہ اپنی ذات کا جائزہ لے، اور یہ وقت خود کی خامیوں کو پہچاننے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جس سے میں اپنی دل کی بات شیئر کروں یا میں اپنے جذبات یا احساسات بتا سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو میں بتا سکتا ہوں۔ لیکن جب انسان ایسی کنڈیشن میں آتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو شیئر کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو یا آپ کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو جائیں کہ آپ پر آزمائش آ جاتی ہے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ایک ہی انسان ہوگا یا اس کی غلطیاں اتنی نہیں ہوں گی، لیکن سارے خاندان والے اس انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہوں گے کہ اسی کی غلطی ہے، یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہو یا اس طرح کی باتیں، تو وہ انسان بالکل اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے کہ میں اب اپنی باتیں کس کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو جس انسان نے اپنے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کو بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ لیکن جس انسان نے ایسے وقت کو ضائع کر دیا، تو پھر ایسے انسان کو وہ مقام وہ حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور دل کو دنیا سے خالی کرنے کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ دنیاوی تعلقات یا چیزوں پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگتا ہے، ڈیپینڈ ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تنہائی کے ذریعے یاد دلاتا ہے کہ حقیقی سہارا صرف اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے نا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس وقت وہ مقام کو سمجھ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اس چیز کو حاصل کر پاتے ہیں۔ ہر انسان اس مقام تک نہیں پہنچتا، جو پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ مقام عطا کرتا ہے۔ اور دل کو دنیا سے خالی کر دینا، کہ دنیا میں بالکل کسی چیز کی محبت انسان کے دل میں نہ رہے، صرف اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزوں سے ہی، دنیا کے لوگوں سے انسان کے دل کو توڑتا ہے، اور پھر انسان کو پھر اپنے سامنے لا کر پھر کہتا ہے کہ اب بتاؤ تمہارے دل کو جوڑنے والا کون ہے، اصل حقدار
تمہارے دل میں محبت کا اصل حقدار کون ہے؟ پھر انسان کو اندر سے آواز آتی ہے کہ میری محبت کا اصل حقدار صرف میرا رب تھا، اور میں نے دنیا میں اپنا ٹائم، اپنا وقت کیوں ضائع کیا؟ آزمائش کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈال کر مضبوط بناتا ہے اور صابر بناتا ہے۔ انسان کی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہو رہی ہوتی ہے ایسی، اور انسان جب اس میں صبر کر جاتا ہے آزمائش میں، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس انسان سے ایسے ایسے کام لیتا ہے کہ اس نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے کام لے سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 214 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر آزمائش کے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو آزمائش کے بغیر کبھی بھی آپ کو جنت نہیں مل سکتی۔ جتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی اتنی زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں درجات عطا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ، انسان کے ساتھ ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے، بالکل تنہا ہو جاتا ہے انسان، تو پھر کرنا کیا چاہیے اس میں؟ یہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے آئیں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں اور دعا کریں۔ آپ یقین مانیں کہ جب ایسی کنڈیشن میں جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو پھر ایسے صبر عطا کر دیتا ہے جیسے اس انسان کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یعنی قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو سکون عطا کرتا ہے، اور اپنی سوچ کو مثبت بنائیں، منفی سوچ اپنے دماغ میں نہ رکھیں، تو تنہائی کو خود کے لیے بہترین موقع سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ دنیا کے اصل چہرے دکھا کر اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے دنیا میں اور بہت کام کرنے، اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ یہ دنیا ہے، آج بعض دفعہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو لوگوں کے چہرے دکھا دیتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہم سے دور کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ اتنا عزیز تھا، مجھے اتنا پیارا تھا، یا جو انسان مجھے عزیز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کیوں مجھ سے دور ہو جاتا ہے انسان۔ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہم گر گراتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں اللہ کے سامنے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے کیوں نہیں سنتا، لیکن اللہ کو بہترین پتہ ہے۔ تو پھر وہ بعض دفعہ ہم سے دور ہونا ہی ان کا اچھا ہوتا ہے، اور پھر یہ وقت کے بعد ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ بات سمجھ آتی ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ یہ انسان ہم سے دور ہو گیا، اس میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بہتری تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا سوچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین کر رہا تھا۔ تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے اور صدقہ دیا جائے، اچھے اعمال کیے جائیں، اپنی تنہائی کو پاک کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم جو اصل اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ قائم کرنے کا جیسے اللہ کا اور انسان کا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یہ بہترین موقع دیتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی سننے والا نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تمہاری سنوں گا۔ تم جتنے بھی گناہ گار ہو، تم جتنے بھی سیاہ کار ہو، سب کچھ ہے تمہارے اندر، دنیا کا گناہ ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں نا کسی انسان کی گناہ یا کسی انسان کا کوئی بھی چھوٹا سا بھی غلطی آ جاتی ہے، تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ کیا، یعنی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ انسان کو باور کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم نے کتنی بھی غلطیاں کی، لیکن پھر بھی میں تمہیں سنوں گا، ایک نہیں 1000 بار سنوں گا، اور ایسے تمہیں میں تسلی دوں گا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو روتے ہوئے تسلی دیتی ہے، پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، اور اپنے بچے کے لیے سارا کچھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ انسان کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے کہ اسی طرح انسان کے دل میں سکون اتارتا ہے اور صبر اتارتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان پھر خود ہی اپنے ساتھ ہنستا ہے کہ اچھا ان لوگوں کے لیے میں اپنے آنسو بہائے اور میں نے دعائیں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مجھ سے دور کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ تو لوگ میرے ساتھ مخلص ہی نہیں تھے، ان کے چہرے تو اور تھے اور میرے سامنے اور یہ بنے ہوئے تھے۔ تو اس وقت پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایسے لوگوں سے بچا لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بعض دفعہ تنہا کر دیتا ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ کر لیں۔ اللہ کامیاب بنانا چاہتا ہے، شاید آپ نے کسی کام میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کوئی بھی کام ہے آپ کا، آپ وہ کر رہے ہیں، لیکن ہجوم ہے آپ کے پاس، لوگ ہیں آپ کے پاس، آپ لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے رہے،
اپنے جو آپ کا کام ہے، ورک ہے، اس پر آپ ورک نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم دے رہا ہے، کرو۔ پھر عبادت کا ٹائم دیتا ہے، عبادت کرو۔ یہ جو تنہائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا ہے، یہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں بھی، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے بیزاری اور نفرت ڈال دیتا ہے۔ لوگ بھی پھر ایسے لوگوں سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سے دور جانا شروع کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑیں۔ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، خود ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا انداز ہے جو انسان نہیں سمجھ۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے کیسے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے، کیسے کیسے اسباب بناتا ہے، تو انسان کا دل، مومن کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے، انسان کبھی اتنی کر ہی نہیں سکتا اللہ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھی فخر فرماتا ہے انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فرشتوں کو بھی کہ یہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں جب انسان نیکی کرتا ہے نا، بہت زیادہ یہ توبہ کرتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر کرتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد برپا کریں گے دنیا میں، اور لڑائی جھگڑا قتل و غارت کریں گے، خون بہائیں گے، لیکن میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔